کا میزبان شکیل خان، آرٹس کونسل کراچی سے حسب معمول آپ کے ساتھ۔ آج جس شخصیت کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں وہ ایک ہمگیر شخصیت تھی۔ ویسے تو یہ لفظ اب مختلف جگہوں پر طرح طرح کے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ شخصیت ایک ہمگیر شخصیت تھی۔ افسانہ نگار، براڈ کاسٹر، لکھنے والے، کہانیاں لکھنے والے، بینکر اور اس طرح کی مختلف چیزیں جو تھیں وہ آپ کے نام کے ساتھ ہیں۔ یہ ذکر ہے آج سلطان جمیل نسیم صاحب کا۔ سلطان جمیل نسیم صاحب گزشتہ سال ہم سے بچھڑ گئے۔ آج ہم نے ان کی یاد میں آرٹس کونسل میں یہ پروگرام رکھا ہے۔ میرے ساتھ یہاں پینل پر موجود ہیں ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ، آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، ممتاز شاعرہ، افسانہ نگار، نقاد اور پڑھاتی رہی ہیں، سوشل ورک کرتی رہی ہیں، سوشل ورک ڈپارٹمنٹ میں رہی ہیں۔ اخلاق بھائی ہمارے ساتھ، اخلاق صاحب، جناب اخلاق احمد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اخلاق صاحب ساری زندگی صحافت میں گزری، بہت بڑے اخبار کے ایڈیٹر رہے، افسانہ نگار ہیں، کہانی لکھتے ہیں اور بڑی جمی ہوئی کہانی لکھتے ہیں۔ رضوان بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں، جناب رضوان صدیقی صاحب۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میں بات کا آغاز بھائی سے کرتا ہوں چونکہ یہی تربیت مجھے ملی ہے، لیکن یہ کہ ٹی وی اور ریڈیو اور میڈیا کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ نام لیا جائے، تو رضوان بھائی میں بڑی معذرت کے ساتھ رضوان صدیقی کہنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ رضوان صدیقی صاحب بھی کہانی کار ہیں، افسانہ نگار ہیں، بیوروکریٹ رہے ہیں، ساری زندگی کراچی میں رہے ہیں، خدمت کرتے رہے ہیں، حیدرآباد سے تعلق ہے۔ رضوان صدیقی صاحب میں آپ کو بھی آرٹس کونسل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سلطان جمیل نسیم صاحب کی زندگی کی جیسے بات ہے کہ بہت ساری جہتیں ہیں، بہت سارے ان کے ایسے سلسلے ہیں کہ جہاں ہم ان کے لیے بات کر سکتے ہیں، افسانے کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں۔ ابھی میں یہاں کمرے میں بیٹھا ہوا، جوش ملی آبادی لائبریری کے آفس میں بیٹھا ہوا، میں ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ سے بات کر رہا تھا تو پتہ چلا کہ کل 31 جولائی کو اردو کے پہلے افسانہ نگار کی سالگرہ ہے، جناب کرشن چندر صاحب کی، کیا جناب پریم چند صاحب کی، پریم چند صاحب کی سالگرہ ہے۔ اور پریم چند صاحب 1880 میں پیدا ہوئے اور 1908 میں ان کا پہلا افسانوں کا مجموعہ شائع ہو گیا۔ سلطان جمیل نسیم صاحب اس صف میں شامل ہیں کہ جو افسانہ نگاروں کی درمیان کی صف ہے۔ 120 سال، 125 سال جو افسانہ لکھنے کی، یا 150 سال تقریباً اب ہو رہے ہیں، 150 سال میں وہ اس صف میں شامل ہوتے ہیں کہ جہاں اردو افسانہ بہرحال اپنی ایک میچورٹی کو، اپنی ایک بالغ ہونے کو پہنچ چکا تھا۔ اس کے بعد سلطان جمیل نسیم صاحب نے افسانے لکھنا شروع کیے۔ بات کا آغاز کریں گے ڈاکٹر صاحبہ آپ سے۔ آپ چونکہ آپ تینوں حضرات ہی سلطان جمیل نسیم صاحب سے ملے ہوئے ہیں، تو ذاتی زندگی کے حوالے سے، آپ کے ذاتی تعلقات کے حوالے سے اور ان کے افسانے کے حوالے سے ہی بات کا آغاز کریں گے کہ آپ نے کس طرح سے ان کو بحیثیت انسان پایا، بحیثیت مصنف پایا، بحیثیت افسانہ نگار پایا۔ ان جہتوں پر ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ دیکھیے، سلطان جمیل نسیم صاحب بہت سنجیدہ تھے، اور آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ وہ ایک ایسے خانوادے سے تعلق رکھتے تھے جو علم و ادب، اور وہ بھی بہت سنجیدہ علمی تقاضوں کو پورا کر رہا تھا۔ ان کے والد صبا اکبر آبادی صاحب اور ان کے دادا بھی، یہ لوگ ایک اس سے بھی وابستہ تھے، ایک سلسلے سے بھی، صوفیت کے ایک سلسلے سے وابستہ تھے، کے سلسلے سے بھی وابستہ تھے۔ اور صبا اکبر آبادی صاحب اپنی مضبوط شاعری اور خصوصاً مرثیوں کی وجہ سے بہت اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ پھر صرف مرثیے ہی نہیں لکھ رہے تھے بلکہ مرثیہ خوانی کا فن بھی ان کے خاندان میں تھا۔ اور جو صبا اکبر آبادی سے ان کے بیٹوں میں بھی تاجدار عادل، ان کے دوسرے بیٹے جو سلطان جمیل نسیم سے چھوٹے تھے، وہ ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، وہ شاعر اور ٹیلی ویژن کے پروڈیوسر اور اچھے پروگرام کر رہے تھے اس وقت۔ خود سلطان جمیل نسیم ایک طرف تو وہ بینکر تھے، نوکری میں بھی تھے، پھر دوسری طرف وہ ریڈیو سے بہت اچھے ڈرامے بھی لکھ رہے تھے۔ حامد منزل کے نام سے ایک ان کا سلسلہ وار پروگرام چلتا تھا، پھر وہ آوازوں کی دنیا سے بھی وابستہ رہے۔ اور
لیکن ان کی جو اصل اور سب سے بڑی پہچان ہے وہ افسانہ نگاری کی ہے. اور اس وقت جب ہم نے پڑھنا شروع کیا، یعنی 1953 میں تو ان کے افسانے چھپ رہے تھے اور ہماری پیدائش ہوئی تھی، تو جب ہم نے پڑھنا شروع کیا افسانے رسائل میں، تو اس وقت ان کے افسانے پاکستان کے تقریباً ہر قابل ذکر رسالے میں شائع ہوتے تھے. اب جیسا کہ آپ سے ابھی میری گفتگو ہو رہی تھی کہ افسانے کا سفر جو ہے، اردو افسانوں کا سفر، وہ ہم 120 سال کا قصہ ہے. 1908 میں پریم چند کا پہلا مجموعہ سوز وطن آیا تھا، اور پریم چند کی اگر ہم دیکھیں تو کل ہی سالگرہ ہے. یہ بھی ایک محض اتفاق ہے کہ کل 31 جولائی کو ان کی سالگرہ ہے. اب 1836 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے وہ. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس دور میں افسانوں نے اور افسانوں کی جو ٹرینڈ ہے، جو اسلوب ہے، اس میں ایک تبدیلی شروع سے جو چل رہی تھی. مثلا پریم چند کے افسانے کو ہم ریئلزم کا افسانہ کہیں گے، بالکل داستانوی انداز میں وہ لکھتے تھے. پھر علی عباس حسینی ہیں، اور پھر ترقی پسند افسانہ نگار کرشن چندر بیدی، اور ادھر خواتین ہیں اپنی عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر، یہ سب ہیں. ان کے بعد اب یہ آتے ہیں سلطان، ہاں سلطان جمیل نسیم صاحب آتے ہیں. سلطان جمیل نسیم صاحب اس وقت افسانہ نگاری شروع کرتے ہیں جب پاکستان بن چکا ہے. وہ بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے ہجرت کی ہے. تو یہاں آ کے ہی انہوں نے تعلیم حاصل کی اور یہیں انہوں نے لکھنا شروع کیا. اب جو زندگی کے مسائل ہیں وہ ترقی پسندی کے اس دور سے اور وہ جو آزادی کی تحریک ہے اس دور سے نکل گئے ہیں، مگر اتار چڑھاؤ پاکستانی سیاست کا، ہجرت کے اپنے مسائل ہیں. اور اس عرصے میں جو کچھ ہوا، ایک 2 جنگیں ہوئیں، مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا، اس کے بعد کچھ نعرے ایسے لگے جو ہمارے نظریے سے ٹکراؤ رکھتے ہیں. ان سب کی جھلک ہمیں ان کی کہانیوں میں نظر آتی ہے. جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کی ایک تاریخ ہمیں ان 4 مجموعے میں جو ان کے شائع ہوئے ہیں موجود ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ادب جو ہے وہ دستاویز ہے اور ادب سند ہے تاریخ پر. تاریخ نگار وقوع لکھ رہا ہوتا ہے اور ادیب جو ہے وہ اس کی سند پیش کر رہا ہوتا ہے. وہ اس واقعے کا باطن لکھ رہا ہوتا ہے، اور اس میں جو انسانوں پہ گزرتی ہے، جو رشتوں پہ گزرتی ہے، جو احساسات پہ گزرتی ہے، ان سب کی عکاسی انہوں نے اس افسانوں سے، کہانیوں سے اور ناولوں میں ہمیں مل جاتی ہے. یہ ساری خوبیاں ہمیں سلطان جمیل نسیم کے افسانوں میں نظر آتی ہیں. یہ تو ان کے موضوعات کی بات ہے. اب جہاں تک ان کے ٹریٹمنٹ کا تعلق ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ افسانہ ریئلزم سے ہوتا ہوا پھر اس پہ آیا، علامتوں پہ آیا، اور سوریلزم بھی داخل ہوا اس کے اندر، اور جتنی تحریکیں تھیں، وجودیت کی تحریک آئی وہ داخل ہوئی. تو اس سے ایک ضمنی سا سوال میں آپ سے ساتھ ساتھ کرتا چلوں کہ آپ ریئلزم آیا، علامتی افسانہ آیا، لیکن سلطان جمیل نسیم صاحب کیا یہ چیز کہیں نظر نہیں آتی. وہ ایک مکمل مطلب یہ کہ جو افسانہ ہے ان کا اس میں کوئی ابہام نہیں پایا جاتا، کوئی گنجلک چیز نہیں پائی جاتی، کوئی علامات نہیں پائی جاتی. یہی تو کمال ہوتا ہے ایک لکھنے والے کا کہ جہاں اس کو ضرورت ہے وہاں علامتیں استعمال کرے، اور جہاں ضرورت ہو وہ استعارے استعمال کرے. اور علامتوں کا مطلب ابہام نہیں ہے، علامتوں سے معنی کو پھیلایا جاتا ہے، اور سلطان جمیل صاحب نے معنی کو پھیلایا ہے، اس میں جہتیں پیدا کی ہے. اگر صرف بغیر علامتوں اور استعاروں کے ادب لکھا جائے گا تو پھر وہ یک رخی تحریر کہلائے گی، اور وہ ریئلزم ہوگا جیسے آپ کوئی تصویر کھینچتے ہو تو جیسی آپ جیسا وہ ہے ویسا نظر آئے گا. لیکن جب ایک مصور اس کو بناتا ہے تو اس کے اندر کوئی کریٹیویٹی شامل کرتا ہے. تو وہ کریٹیویٹی سلطان جمیل صاحب کے افسانے میں ہے،
اور خصوصاً یہ جو ان کا افسانہ ہے جس کو وہ شروع کرتے ہیں دادا سے، ایک شام کا قصہ غالباً ہے وہ افسانہ، کہ اب دادا جن کے ذہن میں 1857 کی جنگ آزادی ہے، پھر ان کا بیٹا ہے جس نے پاکستان کی موومنٹ دیکھی ہے، اور پھر پوتا ہے جس نے مشرقی پاکستان کو دیکھا ہے۔ جی ہاں۔ یہ ان کا نام نہیں لیتے، ان واقعات کو وہ علامتوں میں، استعاروں میں بیان کرتے چلے جاتے ہیں، اور کہیں وہ اس واقعے کو کسی تاریخی حادثے سے نہیں جوڑتے ہیں، لیکن پڑھنے والا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ یہ کمال ہے ایک بڑے تخلیق کار کا کہ وہ اگر وقوعے کو پیش کرتا ہے، واقعات کو پیش کرتا ہے، تو اس مہارت سے پیش کرتا ہے کہ پڑھنے والے اس کی ادبی حیثیت، اس کی فنکارانہ حیثیت، اس کی جمالیاتی حیثیت اور اس کی معنی اور کیفیات کی جہتیں بھی سامنے آئیں، اور یہ مہارت ان میں موجود تھی۔ اگر وہ سیدھے سیدھے ریئلزم کے افسانے لکھتے تو شاید ہم آج ان پر اس طرح گفتگو نہ کر رہے ہوتے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم سلطان جمیل نسیم صاحب پر اور ان کی مختلف جہاد پر گفتگو بھی کرتے رہیں گے۔ رضوان صاحب، آپ نے حیدرآباد میں ٹائم گزارا، سلطان جمیل نسیم صاحب نے 1935 میں پیدا ہوئے، 14 اگست 1935 کو پیدا ہوئے، جس وقت کلاس 6 میں تھے تو پاکستان ہجرت کی، اس کے بعد کراچی میں رہے، پھر حیدرآباد آ گئے، اور حیدرآباد میں آپ کے دوست ہو گئے۔ آپ بھی براڈ کاسٹر رہے ہیں، مصنف ہیں، قلمکار ہیں، نظامت کار ہیں، اور ہم آپ سے سیکھتے رہے ہیں ہمیشہ۔ سلطان صاحب کو آپ نے کیسا پایا بحیثیت ایک براڈ کاسٹر کے، بحیثیت ایک قلمکار کے؟ بہت بہت شکریہ شکیل خان صاحب۔ اصل میں سلطان جمیل نسیم کا جو پہلا تاثر میرے ذہن میں ہے وہ ایک صداکار کے طور پر ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ سن 1955 میں حیدرآباد میں ریڈیو اسٹیشن قائم ہوا، اور ریڈیو اسٹیشن سے سب سے پہلا ڈرامہ سلیم احمد کا لکھا ہوا نشر ہوا، جس میں محمد علی، ارشاد علی، حسین جہاں اور سلطان جمیل نسیم اس میں شریک تھے۔ اس طرح سلطان جمیل نسیم صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے ریڈیو پاکستان سے نشر ہونے والے پہلے ڈرامے صداکاری۔ ریڈیو پر آنے کا سبب بھی ان کی آواز تھی، ان کا افسانہ نہیں تھا۔ اچھا۔ ہوم اسٹیڈ ہال کے ایک کمرے میں ایک تقریب ہو رہی تھی، مشکل سے 25-30 لوگ تھے وہاں پر۔ اس وقت کے ریڈیو پاکستان کے جو اسٹیشن ڈائریکٹر نہیں کہلاتے تھے، انصاری صاحب جی، سلطان جمیل نسیم کو وہاں ایک افسانہ پڑھنا تھا، ان کی کہانی پڑھی گئی۔ جب کہانی ختم ہوئی تو اچانک سناٹے میں جو ایک آواز گونجی وہ یہ کہ آواز بہت جاندار ہے۔ اچھا۔ اس کے بعد افسانے پر انہوں نے کچھ نہیں کہا، ظاہر وہ رسمی تنقید نشست میں گفتگو ہوئی، لیکن چلتے ہوئے انصاری صاحب نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے ریڈیو پر آ کر مل لیں۔ ان کا آڈیشن ہوا اور یوں ریڈیو پر آ گئے۔ اچھا، یہ وہ زمانہ تھا جب ابھی کالج میں وہ نسل نہیں آئی تھی جو اسکولوں کی آخری درجوں میں تھی 55 میں۔ جی جی۔ تو ادب اور شاعری، کچھ بزرگ شاعر آئے تھے، میں ان کا نام تفصیل میں جانے سے گریز کر رہا ہوں، لیکن ہوا یہ کہ جیسے ہی یہ پوری نسل کالجوں میں آئی تو وہ یونین کا زمانہ تھا، جی جی، تو پھر نئے نئے ٹیلنٹ سامنے آئے، اور اس طرح جن میں کچھ صلاحیتیں تھیں آواز کی، ڈرامے کی، وہ ریڈیو کی طرف گئے۔ تو شروع میں حیدرآباد میں جو افسانہ نگار تھے وہ ڈاکٹر حسن منظر کا ایک سینئر آدمی تھے، ان کا نام ہمارے سامنے آتا ہے، لیکن 4-5 سالوں کے بعد پھر ڈاکٹر حسرت کاسگنجوی بھی آ گئے، رضوان صدیقی بھی آ گئے، انوار مزئی بھی آ گئے، سید کاظم رضا بھی آ گئے، قدیر غوثی بھی آ گئے، اور یوں افسانوں کا ایک بڑا، یعنی کراچی تو بہت بڑا شہر تھا، جی جی، لیکن چھوٹے شہر میں ہمارے ہاں سے
جہاں شاعر بہت بہت لائق اور قابل نکلے اور بعد میں وہ کراچی آئے. کہ اتنا بڑا ٹیلنٹ، اور رضوان بھائی میں قطع کلامی آپ یہ کر رہا ہوں کہ حیدرآباد سے جتنا بڑا ٹیلنٹ آیا، بے پناہ. میں مطلب آپ آپ نے سے عرض جتنے کروں، میں سارے نے تو نام آپ لیے، سے اس کے علاوہ بھی نہیں، بے میں شمار آپ لوگ آ سے سکتے ہیں. جی ڈاکٹر احسن فاروقی تھے، کامل احمر تھے، شمی تھانوی تھے، وہاں پر امین جالندری تھے. یہ بہت سارے لوگ ایک ہی وقت میں، ایک ہی دور میں، یعنی یہ عملاً میں یوں کہوں گا کہ 57-58 کا زمانہ ہے. جی تو سلطان جمیل نسیم حیدرآباد میں ایک بہت ہی مقبول آدمی ہوئے. اس لیے ہوئے کہ واحد ذریعہ ابلاغ کا ریڈیو تھا، ریڈیو. جی اور جو شخص ریڈیو پر بولتا تھا وہ اپنے حلقہ احباب، محلے، بستی اور قبیلے میں بڑا اہم آدمی ہوتا تھا. تو سلطان جمیل نسیم نہایت وجیح، بہت خوبصورت آدمی. یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ حیدرآباد کے ریڈیو کو ایسے لوگ ملے. محمد علی اسی زمانے کے، جی جی شاکر جعفری ایک بہت خوبصورت آدمی تھے، طاہر رضوی ایک بہت بعد میں پروڈیوسر ہوئے پی ٹی وی کے، جی وہ بہت حسین آدمی. مطلب ایک جھمگٹا تھا. تو ہم نے کوئی 56-57 میں ہماری ریڈیو پر ہی سلطان جمیل نسیم سے واقفیت ہوئی. تنقیدی نشستوں کا عام رواج تھا، اور سلطان جمیل نسیم تنقیدی نشستوں کی رپورتاج لکھتے تھے روزنامے میں، روزنامہ پاسمان، روزنامہ بشارت. اس کا مطلب ہے صحافت سے بھی تعلق رہا آپ کا. مطلب بن گیا. میرا تو خیر بہت رہا نہیں، ان جی کا جی، بھی آپ کا تو خیر ہمیشہ رہا. نہیں. میرا بڑا دل کر رہا تھا کہ میرے پاس وہ 2-3 اخبارات ہیں، جی اچھا. میں تلاش نہیں کر سکا. وہ ورنہ بڑا ریکارڈ کا ہوتا جو سلطان جمیل نسیم کے اس زمانے کے لیے. اچھا، ہمارے ہاں 2-3 برس کے بعد اختر انصاری کی بربادی، کراچی سے حیدرآباد آ گئے اور نئی قدروں کا اجرا شروع ہوا، ٹھیک. اور یہ سب لکھنے والے نئی قدروں میں لکھنے لگے. لیکن جو میں نے نام لیے ہیں، حسرت قاسم گنجوی اور ڈاکٹر حسن منظر کے علاوہ، یہ باقی وہ لوگ ہیں جو جنگ کے بچوں کے صفحے میں اور امروز کے بچوں کے صفحے میں لکھتے تھے. اور بہت ہمارے آرٹس کونسل کے ممبران ہیں اس قبیل کے. بہت خوبصورت آواز تھی. تحت اللفظ مرثیہ پڑھنا جب شروع ہوا ہے، میرا خیال ہے 56 میں ہو گیا ہوگا. میں نے 57-58 کے بعد تحت اللفظ پڑھا ہے مرثیے. تو محمد علی کے ساتھ ساتھ ان کی پڑھنت زیادہ بہتر تھی. اچھا کمال کے آدمی. اچھا. یہ خود میں نے ایک انٹرویو دیکھا ان کا، وہ کہہ رہے تھے کہ افسانہ پڑھنے کی چیز ہے، لیکن اسے سنایا بھی جا سکتا ہے اور سنا بھی جا سکتا ہے. اس کے لیے شرط اول یہ ہے کہ لکھنے والا صداکار بھی ہو. مطلب خود جو لکھے وہی صداکار ہو اور وہی پیش کرے. نہیں، مطلب ہے دیکھیں، جی. ایک عام آدمی جی اگر افسانہ سنائے گا جو 10-12-15 منٹ کا ہے، جی اور انہیں سنانا ٹھیک سے نہیں آتا، صحیح. پڑھنا ٹھیک سے صحیح. نہیں آتا، آواز اچھی نہیں ہے، تو لوگ جی. توجہ نہیں دیں گے. جی جی تو سلطان جمیل نسیم ہمیشہ شام افسانہ میں یا تنقیدی نشستوں میں ان کے افسانے کو سننے والے اس نیت سے بھی آتے تھے کہ افسانے کے ساتھ ساتھ ہمیں پوری صداکاری کے اعتبار سے ایک ڈرامہ میسر آئے. تو وہ خوبصورت آدمی تھے. انہوں نے وہاں پر بھی بہت لکھا، فیچرز لکھے. اس کے بعد وہ کراچی آ گئے. کراچی سے ان کا ریڈیو سے واسطہ برقرار رہا. جیسا کہ فاطمہ حسن نے کہا کہ انہوں نے ایک ادبی پروگرام شروع کیا، اس کی 26 قسطیں ہوئی. یہ ادبی پروگرام تھا، اور 3 برس تک وہ لکھتے رہے. حامد منزل 1 گھنٹے کا پروگرام 1 ہوتا گھنٹہ تھا. کا پروگرام 3 برس تک. جی جی اس کے علاوہ انہوں نے ان کے ڈرامے، خیر ریڈیو چھپ بھی گئے، کچھ ڈرامے بھی لکھے انہوں نے. ٹی وی کے لیے بھی لکھا. ٹی وی کے لیے بھی لکھا، پی ٹی وی کے لیے بھی لکھا، ریڈیو پاکستان کے لیے، کراچی کے لیے بھی لکھا. اور کراچی کی بڑی مقبول آواز تھی اس زمانے میں. ان کے بالخصوص ان کے لیے کچھ کردار مخصوص ہوتے تھے. ظاہر چودھری کا، بادشاہ کا، خان صاحب کا. آواز میں چونکہ آواز کا تاثر وہی بنتا تھا، چودھری اور بادشاہ والا. بلا شبہ بلا شبہ. لیکن مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ آج آرٹس کونسل مبارکباد کا مستحق ہے کہ 1 برس کے بعد انہیں پھر یاد کیا جا رہا ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر آپ باہر کے لوگوں سے بات کریں گے جی ادبی، یہ تو 1 برس، یعنی کہ پچھلے سال یہ صورت تھی کہ جب ہم ایک گفتگو میں شریک ہو رہے تھے، اخلاق صاحب بھی تھے، تو ہم ڈھونڈ کے تھک گئے کہ ان کے بارے میں کہیں ہمیں مل جائے. اس دفعہ کوئی 50 چیزیں ہیں سوشل میڈیا، یوٹیوب پر جو سلطان جمیل نسیم کے بارے میں ہیں، اور اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے افسانہ نگار. لیکن جب تک وہ، اچھا پھر 10 سال 8-10 سال ان کے کینیڈا میں گزرے، جی اتنی ہی مدت بیماری میں گزری. صحیح. وہ پی آر کے آدمی نہیں تھے، ورنہ انہیں صرف افسانہ نگار کہنا، صداکار اور ڈرامہ نگار کہنا، یہ سلطان جمیل نسیم کے ساتھ زیادتی ہے. وہ حقیقتاً بہت دانش کے آدمی تھے،
اور اگر انہوں نے دلچسپی لی ہوتی اور ان کی طبیعت اور پاکستان میں موجودگی ہوتی تو آرٹس کونسل کی جو تقاریب ہوتی ہیں یہاں سے بھی تو شخصیت بنتی جی ہے نا بالکل آرٹس بالکل کونسل جی سے. جی جی بالکل. میرا خیال ہے بہت ہی کم کبھی آئے ہیں وہ آرٹس کونسل. آرٹس کونسل میں اگر انہوں نے یہ 20 سال دیے ہوتے تو آج ہم ان کا تذکرہ ایک دانشور کے طور پر بھی، چونکہ مقرر بھی بلا کے تھے، بہت اچھا. خوبصورت بات کرتے جی تھے، جی. بہت مہذب اور شائستہ لب و لہجہ تھا، شعر کہتے تھے. ان کے نانا شاعر، ان کے دادا شاعر، ان کے ماموں، ان کے نانا، ان کا بیٹا سہیل رانا ظاہر ماموں تھے. جی جی تو ایک ان کے گھر کی فضا ایک تھی، تاجدار صحیح. عادل خود جی آپ والد صاحب اندازہ ان کے لگا لیجیے. جناب. افسانے کے بارے میں ان کا جو نقطہ نظر تھا اور وہ بڑا واضح تھا. انہوں نے بہت انٹرویوز میں نے انہیں دیکھے ہیں ابھی کہ جدیدیت اور تجریت کے حق میں وہ بالکل نہیں تھے. ٹھیک. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ایبسٹریکٹ افسانہ شروع ہوا ہے ہندوستان میں. ہمارے ہاں اس کی ضرورت یوں پڑی کہ کوئی 10-12 سال ایسے گزرے جب آزادی پر پابندی تھی، اظہار ٹھیک. آزادی پر، جی ہاں. تو لوگ علامتوں کا سہارا لیتے تھے. اچھا، علامتیں جو ہیں وہ جبر کی وجہ سے ضروری نہیں ہیں. علامتیں تو عام افسانہ نگار جب افسانہ لکھے گا اور اسے مکمل آزادی ہوگی تب بھی وہ اپنے افسانے کو خوبصورت بنانے کے لیے علامتوں کا استعمال کرے ضرور گا. استعمال کرے جی گا. جی. دوسری بات یہ ہے کہ افسانے کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ افسانہ جو ہے وہ ایک تاریخ ہے زندگی کی، ٹھیک. وہ زندگی کی عکاسی کرتا ہے. مجھے ایک جملہ اور کہنے دیجئے، میرے نزدیک ادب لمحہ موجود کا FIR ہے. ماشاءاللہ. آج جو واہ. ہم اور آپ لکھ رہے ہیں، جس واقعے پر اخبار کی خبر کل چلی جائے گی، جی. ختم ہو جائے گی، اس اخبار کی خبر کے کئی معنی بدل دیے جائیں گے، لیکن شاعر جو شعر کہہ رہا ہے اور نثر نگار جو افسانہ یا ناول لکھ رہا ہے وہ ایسی مضبوط FIR ہے کہ اس کی بنیاد پر آنے والے مورخین اس بات کا تجزیہ کریں گے کہ اس واقعے کی صداقت تاریخ کے حوالے سے، مورخوں کے حوالے سے درست ہے یا ادب تخلیق کرنے والوں کے حوالے سے درست ہے. تو یوں سلطان جمیل نسیم اپنی شخصیت کے اعتبار سے بھی، اپنے افسانوں کے اعتبار سے بھی بہت ہی نمایاں تھے، اور ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ اب انہیں تسلیم کیا جا رہا ہے. اچھا، یہ کوئی پہلے آدمی نہیں ہے. جب ترقی پسند تحریک کا بہت تیز رفتاری سے آگے بات بڑھی تو اختر الایمان جو اپنے وقت کے بڑے مضبوط شاعر تھے وہ بہت پس منظر میں چلے گئے تھے، چونکہ وہ اس تحریک کا حصہ نہیں تھے. اس کے بعد اختر الایمان کی نظموں اور آزاد نظموں کی اہمیت کا لوگوں کو اندازہ ہوا، اور ایسے بہت سارے کردار ہیں. اگر گفتگو کا موقع ملا تو پھر ہم ان کے جی میں افسانوں پر آتا ہوں آپ کے پاس، دوبارہ بھی آتا ہوں رضوان بھائی. لیکن آپ نے جو بڑی خوبصورت بات کہی اور بڑا خوبصورت جملہ یہ کہا کہ ادب جو ہے وہ تو لمحہ موجود کی FIR ہے. شاعر جو شعر کہہ رہا ہے، ادیب جو افسانہ لکھ رہا ہے، وہ لمحہ موجود کی FIR ہے. مطلب خبر کو توڑ مروڑ میں دیا ذرا جائے آپ کو گا. ٹوکوں گا، آپ کا حافظہ مجھ سے بہت اچھا ہے. ارے آپ کو اگر وہ شعر یاد بشیر بدر کا کہ عمر لگ جاتی ہیں بستیاں بسانے میں لوگ اجاڑ، کیا ہے وہ بہت ہی مشہور. اب آپ تم دیکھیے، ترس نہیں کھاتے. جی جی، جی ہاں جی ہاں. ہم گھر جلانے میں، جی جی ہاں. تو آپ عمر ذرا بیت تصور جاتی ہے کریں کہ بستیاں یہ ایک شعر جو ہے جی نا، ہاں جی ہاں جی ہاں. یہ ہم اگر 30 سال پہلے، لوگ 25 ٹوٹ سال جاتے پہلے ہیں کراچی، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں. ہاں، تو یہ مناظر ہم نے دیکھے ہیں. تو یہ شعر جو ہے یہ خود ایک FIR ہے اس عہد کا جس میں یہ واقعات. جی جی جی. رضوان بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. میں دوبارہ بھی ابھی آپ کی طرف آتا ہوں. ہمارے درمیان کچھ لوگ آن لائن موجود ہیں. ایک تو جنید بختیار آپ کے صاحبزادے سلطان جمیل نسیم صاحب کے ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم نے ان سے بھی درخواست کی تھی لیکن ہم آخر میں انشاءاللہ وہ آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کریں گے. زیب اذکار حسین ہمارے درمیان موجود ہیں، آن لائن لنک کے ذریعے موجود ہیں. چونکہ آپ جانتے ہیں شہر کے حالات اور ملک کے حالات اور دنیا 1.5 سال سے جس کرب میں گزر رہی ہے اس نے ہم کو بہت دور کر دیا ہے. کووڈ نے ہمارے درمیان فاصلے بڑھا دیے. یہ پروگرام کہ جو ہم شاید لابی میں کرتے، سینکڑوں لوگوں کے سامنے کرتے وہاں، لیکن اس سے فائدہ یہ ہوا کہ اب ہم لاکھوں لوگوں کے سامنے یہ پروگرام کرتے ہیں. پوری دنیا میں یہ پروگرام دیکھے جا رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے سارے لوگ شریک ہوتے ہیں. زیب اذکار حسین معروف افسانہ نگار ہیں، سلطان جمیل نسیم صاحب کے ساتھ بھی موجود رہے. میں زیب صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں، اور آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ادب کی اور حلقے کی بہت مشہور شخصیت ہیں زیب صاحب. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
شکیل صاحب بہت ممنون ہوں آپ کا، اور بہت اچھی گفتگو میں سن رہا تھا. ڈاکٹر فاطمہ حسن نے بھی بہت بھرپور گفتگو کی، اور رضوان صدیقی صاحب نے بھی، اور میں بھی اس بات پہ بالکل سراہوں گا. بڑی اچھی بات ہے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی نے، اور پھر یہ جوش ملی آبادی لائبریری کے حوالے سے آپ نے یہ پروگرام رکھا ہے. بہت اچھا، بہت خوب. اور جو ہے وہ یقینی طور پہ سلطان جمیل نسیم کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ بڑی اہم گفتگو ہے. میری بھی ان سے ملاقاتیں رہیں. یقینی طور پہ بھی وہ جو ہے وہ ایک میرے ذاتی خیال میں بڑے شاندار افسانہ نگار تھے. وہ ڈاکٹر فاطمہ حسن موجود ہیں، بزم البدانش میں بھی وہ آیا کرتے تھے، اس کا حصہ تھے. وہاں انہوں نے بہت افسانے پڑھے. سلطان جمیل نسیم صاحب نے، اور وہ طاہر آفریدی نے، اور ایک انیس صاحب، یہ سب احباب آیا کرتے تھے. اور میں انہیں آرٹس کونسل میں بھی سن چکا ہوں. ہمارے دوست تھے اسرار حسین شاکی کے حوالے سے، وہ جمیل زبیری صاحب، یہ سارے لوگ. تو بڑی سلطان جمیل نسیم کی زندگی میں ہی ان کو بطور افسانہ نگار اخلاق احمد بھی موجود ہیں. انہیں ہم بہت ایک بڑا اہم افسانہ نگار سمجھتے رہے ہیں. اور انہوں نے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایبسٹریکٹ افسانے بھی لکھے ہیں. دیکھیے، کہنے سے جو ہے وہ افسانہ نگار کے اپنے خیالات ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے یاد ہے ان کا افسانہ گھر کا رستہ. دیکھیے، ایک ایسا افسانہ ہے جس میں ایک کردار اپنے ہی گھر کے سامنے کھڑا ہے اور اپنے گھر تلاش کر رہا ہے. بڑا وہ سمبولک افسانہ ہے، بلکہ میٹافوریکل نیٹنگ اس کی ہے. تو سلطان جمیل نسیم صاحب نے، جیسا کہ ابھی آپ نے بھی فرمایا احباب نے، وہ ہمہ جہت صفات کے مالک تھے. بڑا کام ہے ان کا. ان کے جو ہے وہ کئی افسانوی مجموعے ہیں. آپ کو ڈراموں کا بھی ایک مجموعہ ان کا آیا تھا، جنگل زمین خوشبو. اس میں بھی پی ٹی وی کے لیے غالباً وہ ڈرامے انہوں نے لکھے تھے. اس میں ان کا ڈرامہ ایک گواہی ہے. وہ دیکھیے، وہ پی ٹی وی کے گواہی جیسا ڈرامہ لکھنا بہت سمبولک ہے. اور ٹھیکیداری سسٹم اور ہماری جو اقدار جو زوال کا شکار ہیں، اس حوالے سے ان کا وہ ڈرامہ بڑا قابل ذکر ہے. اور بھی ان کے ڈرامے ہیں. پھر ان کے، جیسا آپ نے خود فرمایا، 50 ڈرامے تو وہ لکھ چکے تھے، اور وہ براڈ کاسٹر بھی تھے. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات، وہ ایکٹر بھی تھے. انہوں نے پی ٹی وی پہ بھی کی کئی سیریلز میں، انہوں نے 2 سیریلز میں شاید کام کیا تھا، اور خود بھی انہوں نے پی ٹی وی کے لیے بھی ڈرامے لکھے. ان کی جو اگر ادبی خدمات کہنا چاہیے، یا جو ہے وہ ان کا جو ادبی کام ہے، ان کی جو جدوجہد ہے، ادبی اور تخلیقی جدوجہد ایز براڈ کاسٹر اینڈ پی ٹی وی، کہنا چاہیے ایکٹر کے طور پہ، پریزنٹر کے طور پہ، پریزنٹر بھی ہو رہے، ادبی پروگرام بھی وہ کرتے رہے. اور جیسا کہ ابھی کہا، وہ تاجدار عادل صاحب خود بڑے اچھے شاعر ہیں. بڑے ان کا ذکر وہ بہت محبت سے اپنی کتابوں میں بھی کرتے ہیں. انہوں نے ان کے لیے بڑی وہ ان کا ایک جو کھویا ہوا آدمی، غالباً اس میں جو ہے وہ انہوں نے آرٹ کا ورک کروایا، اسکیچز وغیرہ وہ ان کی ہیں، تو انہوں نے بنوائے تھے. تو پھر جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ ان کے والد صاحب جو ہیں صبا اکبر آبادی، ایک نامور شاعر، ان کا بڑا کام ہے. ان کے اشعار کے حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنے افسانے لکھے ہیں. اگر آپ غور فرمائیں، وہ تمہیں سورج نظر آئیں گے اپنے، میں آئینہ ہوں اور ٹوٹا ہوا ہوں، ایک ان کا افسانوں کا مجموعہ میں آئینہ ہوں. اس کے بھی بڑے شاندار افسانے ہیں. کھویا ہوا آدمی، میں اگر ان کے افسانوں کے کانٹینٹ پہ بات کروں اور ان کے کریکٹرز کی بات کروں تو بہت ٹائم کنزیوم ہو جائے گا. بس میں اختصار کے ساتھ یہ بات ضرور کہوں گا کہ ان کے افسانے جو انہوں نے لکھے، وہ عہد ابھی بھی ہے. وہ اس میں انہوں نے زمینی حقائق اور پھر انسان کے جو اس معاشرے میں جو طبقاتی معاشرت ہے، اس کے حوالے سے بہت کچھ لکھا. ایک ان کا افسانہ ترکہ دیکھیے. ترکہ افسانہ تو مجھے جو ہے وہ غلام عباس کا جو افسانہ ہے کتبہ، یعنی کتبہ کے کردار اگر آپ دیکھ لیجئے کہ ایک جو ہے وہ ایک والد کو کاپی کرتا ہے، ایک بیٹا جو ہے کلرک ہے،
وہ بھی وہ خطبہ جو والد بناتی ہیں وہ خطبہ ان کی قبر تک چلا جاتا ہے، وہ ان کے گھر تک چلا جاتا ہے. اور اس میں ترکہ میں جو ہے وہ ترکہ کا کردار جو ہے وہ بظاہر ایک اپر کلاس کا کردار ہے. تو وہ معاشرہ کس طرح سے تبدیل ہو گیا ہے، یعنی اس کے دور میں ایک وہ نوجوان جب اپنے والد صاحب کے ساتھ اپنے دفتر میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ان کا کتنا روب ہے اور وہ کیسا ان کا سٹیٹس کتنا بلند ہے. وہی سٹیٹس اس سے بڑا سٹیٹس انہیں ملتا ہے. تو بعد کی صورتحال میں یونینزم کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ جو ہے وہ اقدار میں کتنا زوال آیا ہے کہ یونینسٹ جو ہے وہ بینک کے پریزیڈنٹ سے زیادہ طاقتور نظر آ رہا ہے اور اب ان کا رویہ تبدیل ہو چکا ہے. خیر یہ میں کیونکہ وہ بینک میں بھی تھے شاید وہ تجربات بھی ان کے پیش نظر تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ کردار جو اپنے والد کو ایک پریگمیٹسٹ پوزیشن سے دیکھتا رہتا ہے. تو یہ اصل میں اس افسانے میں اس جانب بھی ہے کہ آپ وہ جو کہتے ہیں نا نیت نیک منزل آسان والی بات جو ہے نیت میں وہ چونکہ ہمارا معاشرہ پورا کا پورا اس وقت تک جو ہے وہ ایک خاص طرح کی کمرشلزم کا شکار ہو گیا تھا. تو وہ باریک باتیں بھی انہوں نے اپنے افسانے میں خوبصورتی سے کی ہیں. پھر شہر میں جو کچھ ہو رہا تھا ان کے دور میں اس حوالے سے جو ہے وہ کھویا ہوا آدمی کے افسانے دیکھیے اور جس میں جو ہے وہ بیٹا ہی اپنے گھر میں ڈکیتی کرنے آ رہا ہے. ایسے واقعات آپ نے شہر میں سنے ہوں گے. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو بیرا روی ہے اس جو اور وہ جو انارکی ہے اس کی صورتحال بھی انہوں نے اپنے افسانوں میں بڑی خوبصورتی سے لکھی. ان کے افسانے مجھے یہ کہنے دیجیے بہت بامانی اور ان کے افسانوں پہ ابھی کام ہونا چاہیے اور یقینی طور پہ ہوگا. اور وہ نہ صرف بامانی ہے بلکہ علامتی اور کہیں کہیں ان کے افسانوں میں مجھے موسٹ ماڈرن سینسیبلٹی جو ہے وہ ان ٹرمز آف میٹافرز نظر آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا کام ہے. بہت زیب صاحب بڑا شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آپ لائن پہ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم آپ سے مزید بھی بات کریں گے. ایک ابھی افسانے کا ذکر کیا زیب صاحب نے کہ ایک آدمی جو اپنا گھر بھول گیا ہے. میں ابھی مجھے ایک ذاتی تجربہ ابھی پچھلے چند دن پہلے کا یاد آ گیا اخلاق صاحب. مطلب ایک بہت بڑے صاحب، بہت بڑے شہر میں جن کو پہچاننے والے آج بھی ہزاروں لوگ موجود ہیں، اور وہ اپنے گھر کا پتہ پوچھ رہے تھے. تو یہ بالکل ذاتی تجربہ ہے میرا. اور اتنے بڑے آدمی کہ لوگ ان کو دیکھ کر اور ان سے آٹوگراف لینے کی بات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ سیلفی کھنچوا رہے ہیں، اور وہ بیچارے پریشان ہیں کہ میرا گھر کہاں گیا. اور کئی گھنٹے سے وہ روڈ پر پھر رہے ہیں، کئی گھنٹے سے روڈ پر پھر رہے ہیں. وہ کر دیا ایک خوبصورت لفظ کہ میرا گھر کہاں گیا. میرا گھر کہاں پر گیا. یہ اتنا بڑا جملہ ہے. آج ہر آدمی ایک خاص عمر میں آنے کے بعد اس کے لیے فکر مند ہو رہا ہے کہ میں ہوں کون، میں ہوں میرا گھر کہاں ہے. مطلب مجھے اس افسانے سے واہ ابھی واہ بات سے یاد آ گیا کہ یہ تجربہ ابھی چند دن پہلے میرے ساتھ گزرا ہے. اور میں نام نہیں لینا چاہوں گا کسی بھی طرح سے ان کا، لیکن میں جو بتا رہا ہوں بار بار کہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے سیلفی کھنچوا رہے ہیں. جناب یہ ان کے ساتھ میں سیلفی، اور وہ بیچارے یہ پریشان ہیں، پسینے پسینے ہو رہے ہیں، اور یہ کہ جی میں گھر ڈھونڈ رہا ہوں واہ واہ اور مجھے گھر نہیں مل رہا. تو یہ سلسلہ ہے. اخلاق بھائی، اخلاق صاحب آپ ابلاغ کے آدمی رہے، سلطان جمیل نسیم صاحب بھی ابلاغ کے آدمی رہے، آپ افسانے کے آدمی ہیں، وہ بھی افسانے کے آدمی ہیں. آپ مطلب آپ کس جگہ دیکھتے ہیں سلطان جمیل نسیم صاحب کو خیر و شر کے زمانے میں، ابلاغ کے زمانے میں، ان کے افسانوں کے تنوع کے اعتبار سے، اس کے معنی کے اعتبار سے کس جگہ آپ ان کو کھڑا کرتے ہیں آج، جبکہ رضوان بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تلاش کیا جا رہا ہے، ان کی حیثیت اب واضح ہو رہی ہے، ان کی حیثیت کا تعین کیا جا رہا ہے کہ جو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. تو آپ بحیثیت ایک افسانہ نگار کے، بحیثیت ایک ابلاغ کے آدمی کے، آپ ان کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے شکیل صاحب، میں تو ایک واقعے سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میرے لیے سلطان جمیل نسیم کیا تھے. میں ان سے کبھی نہیں ملا تھا. اسی آرٹس کونسل میں ایک تقریب ہو رہی تھی، مجھے اس میں کوئی اظہار خیال کرنا تھا. جی جی. تو میں نے وہ کچھ بات کی، اور اس کے بعد جب وہ تقریب ابھی اختتامی مراحل میں تھی تو میں اسٹیج سے اٹھ گیا اور میں پیچھے چلا گیا. کچھ دوست تھے، ان کے پاس گفتگو میں محض تھا. تو ایک صاحب آئے
انہوں نے کہا السلام علیکم، میں سلطان جمیل نسیم ہوں۔ اچھا اب آپ سوچئے وہاں میرا تعارف کرایا گیا تھا، کوئی افسانہ نگار ہیں کیا ہیں، جی جی یہ ظاہر خیال فرمائیں گے۔ جب سلطان جمیل نسیم باقاعدہ افسانہ نگار تھے، کیونکہ جو رضوان بھائی نے پیریڈ جی بتایا مجھے، اس وقت میں پیدا ہوا تھا۔ بتائیے جب وہ باقاعدہ افسانہ نگار بن چکے تھے۔ اب آپ غور کیجئے جی کہ وہ ایک آدمی، یہ ایک بڑے آدمی کی نشانی بڑے ہے۔ آدمی، کوئی شک نہیں۔ وہ ایک اسٹیبلشڈ افسانہ نگار تھے۔ جی میں ابھی کسی گنتی میں نہیں تھا، شاید کسی زام میں ہوں گا کہ میں کوئی بہت اچھا لکھتا ہوں، افسانہ لکھتا ہوں، لیکن وہ ایک بڑے افسانہ نگار کی، بڑے آدمی کی بات جو ہے وہ میرے ذہن پہ نقش ہو گئی۔ میرے لیے سلطان جمیل نسیم وہ تھے کہ جو بہت بلندی پہ کھڑے تھے لیکن جھک کر ملنے کی صلاحیت رکھتے۔ واہ کیا اچھی بات۔ یہ تو ایک وہ بات ہے کہ میں ان کو، آپ نے پوچھا کہ کہاں پلیس کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، تو پہلا پلیسمنٹ تو ایک آدمی کا جی جی یہاں انسان پہنچ کی کر بات ہو گیا، بحیثیت انسان ہو گیا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے جو ابھی یہاں بات بھی ہو رہی تھی، وہ ایک روایت کے آدمی تھے، افسانہ نگار تھے، اور ایک ایسے وقت میں انہوں نے افسانہ لکھنا شروع کیا تھا جب خالی روایت، خالص ریالزم دم توڑ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ روایت کے آدمی تھے، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ استعارے کو استعمال کیا، اور ایک خاص وضع کی تہداری افسانے میں جو ہے وہ پیدا کی، جس کے ذریعے معنی ذرا بعد میں کھلتے ہیں۔ کہانی موجود ہوتی ہے، روایت کے پیرامیٹرز میں بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر تہ دتہ معنی ہوتے ہیں۔ ایک دور ان کا ایسا بھی رہا ہے جب وہ جدیدیت کی طرف بھی تھوڑا سا ہے۔ جی ابھی زیب اذکار نے کہا کہ کچھ انہوں نے ایبسٹریکٹ بھی لکھا ہے۔ ایبسٹریکٹ تو شاید میں اسے نہ کہوں، کیونکہ وہ ایبسٹریکٹزم پہ بلیو نہیں کرتے تھے۔ ان کے اپنے ایک پریفیس میں یہ بات موجود ہے کہ میں گنجلک لکھنے سے گریز کرتا ہوں، جی کبھی نہیں لکھتا ہوں۔ صحیح۔ دوسری بات یہ لکھی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہ میں زندگی کے بارے میں لکھتا ہوں جیسی کہ وہ ہے۔ صحیح۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ میں ابلاغ پہ یقین رکھتا ہوں۔ جی کہ کہانی جو میں لکھ رہا ہوں وہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ جی تو یہ جو کلیکشن ہے نا، یہ جو تین چیزوں کا کلیکشن ہے، اس سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ سلطان جمیل نسیم کس طرح کے افسانہ نگار تھے اور ان کی طاقت اصل میں کیا تھی۔ انہوں نے علامت کو استعمال کیا تو اتنی ذہانت سے استعمال کیا کہ یہ پتہ بھی نہیں چلا کہ علامت استعمال ہوئی۔ یہ بڑی بات ہو۔ اچھا اس میں ایک اور بھی میں بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شاید اس وجہ سے کہ انہیں سادہ ریئلسٹک افسانہ نگار کے طور پہ لیا گیا، اور دوسری بات جو رضوان بھائی نے بھی کہی کہ وہ پی آر کے آدمی نہیں تھے، تو اس وجہ سے ان کی جو پوزیشننگ ہے نا وہ نہیں ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی۔ آئی ایڈمٹ اٹ۔ اس میں ایک بات یہ بھی رہی کہ وہ 10-20 سال تک الگ رہے، ہم ملک میں نہیں رہے، زمین پاکستان سے چلے گئے، تو ایسی چیزیں کچھ رہیں۔ لیکن اگر وہ پی آر کے آدمی ہوتے تو آپ یقین جانیے آج ہم ان کا صف اول کے افسانہ نگاروں میں نام لے رہے ہوتے۔ یہ ایک المیہ بھی ہے، لیکن اس سے سلطان جمیل نسیم کی، ان کے افسانے کی اور ان کی تخلیقات کی حیثیت بالکل متاثر نہیں۔ اخلاق صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بحیثیت انسان تو وہ اس وقت ہی چوٹی پہ پہنچ گئے تھے کہ جب انہوں نے اخلاق صاحب سے یہ آ کر معلوم کیا کہ میں سلطان جمیل نسیم ہوں۔ افسانے کی حیثیت بھی ان کی تعین ہو گئی ہے، ہو رہی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی کہ جناب ان کا افسانہ کہاں ہے اور کس جگہ پر ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ
پہلے بھی مجھ سے کہا تھا اور میں آج دوبارہ آپ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ جب ان کے افسانے میں خیر و شر کی سرحدیں بالکل واضح تھیں، چیزیں کو گجلگ نہیں بناتے تھے، وہ چیزوں کو مطلب ایبسٹریکٹ کی طرف نہیں جاتے تھے، تو جو ان کا افسانہ ہے، جو ان کے مجموعے ہیں، وہ اردو دنیا میں ہم جسے کہتے ہیں کہ آئندہ کس جگہ دیکھیں گے، کس جگہ رکھیں گے اس کو؟ ان کے افسانے تو اس وقت بھی مقبول تھے جب وہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے، شائع کر رہے تھے. میں نے خود جب میں اظہار ایڈٹ کرتی تھی 1978 میں تو ان کو شائع کیا. یہ اس کے گواہ ہیں کہ اس وقت بڑے اچھا ادب ہمارے ہاں شائع ہوتا تھا، اور ان کو کبھی بحیثیت افسانہ نگار رد نہیں کیا گیا. یعنی ان پہ کوئی آپ کو تنقید ایسی نہیں نظر آئے گی کہ جس میں ان کے افسانے نگار کی حیثیت کو چیلنج کیا گیا ہو، افسانہ نگار اور کی ان حیثیت سے پہ انکار ایک کیا گیا ہو. کتاب بھی اکرام بریلوی جیسے مصنف نے ان کے افسانوں پر پوری کتاب لکھی ہے، یہ میرے سامنے ہے، سلطان جمیل نسیم کے افسانے جی جی اور تجزیہ اور مطالعہ. تو ان کے سنجیدہ لوگوں نے ان کا نوٹس لیا ہے. اب ہمارے وطن کا المیہ ہے کہ کتابیں مہنگی، حالات کچھ ایسے رکھے گئے کہ جس میں وہ پڑھنے لکھنے والا ماحول، جو ہم 70s کی نسل کے لوگ تھے، جی جی ہم لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے پڑھا کرتے تھے رسائل. پھر ایک دور ایسا آ گیا جو سوشل میڈیا کا اب آیا ہے، تو اب ریوائول ہو رہا ہے. لیکن بیچ کا جو دور تھا وہ ذرا ایسا تھا، ٹی وی نیا نیا آیا تو کچھ ٹی وی کے ڈراموں سے لوگوں کی وہ بنی اور سوشل شہرت میڈیا بنی. نے، چلیے آپ کے فرمانے سے یہ تو آیا ہوا کہ سوشل لیکن میڈیا نے بہت سارے لوگوں کا نہیں، ریوائول کیا، ابھی بہت ساری چیزوں کا. میں دیکھ رہی تھی جب آپ نے پروگرام کے لیے کہا تو جہاں ہماری خود لائبریری میں ان کی 4 کتابیں موجود ہیں جی افسانوں جی کی، جی اور میں اس پہ دیکھ رہی تھی ریختہ پر سارا ان کا کام ہے. موجود ہے. جی تو اس طرح ریختہ پر کام کا جانا، اور ان پہ مضامین تصدق سہیل جیسے شخص کا مضمون اس میں موجود ہے، تو یہ نہیں ہے کہ ان کا نوٹس نہیں لیا گیا. لیکن جہاں لٹریسی ریٹ اتنا کم ہو کہ جہاں پہ ایک سادہ دستخط کرنے والے اور خط لکھنے والے کو لٹریٹ کہا جائے، وہاں بڑے افسانہ نگار کو، اور وہ افسانہ نگار جو ٹھیک ہے ریئلزم میں لکھتے تھے لیکن تہداری تو بہرحال ان کے افسانوں میں تھی. اور تجریدی علامت کا مطلب تجریدیت نہیں ہوتا، علامت اور استعاروں سے ہی جو کریٹیویٹی ہوتی ہے پیدا ہوتی ہے، اور وہیں جا کے کسی فنکار کا مقام بنتا ہے کہ وہ کتنے رنگ استعمال کرتا ہے، کتنی جہتیں، کتنے شیڈز، اور کچھ باتیں کہتا ہے اور کچھ بے کہے چھوڑ دیتا ہے. لوگوں کے لیے، قاری کے لیے، وہی قاری کو ایک سرشاری Attract عطا کرتا ہے. جیسے ان کا جو افسانہ ہے جو بہت لوگ حوالہ بھی دیتے ہیں، میں آئینہ ہوں. جی جی میں آئینہ ہوں بظاہر ایک بہت سیدھی سادی کہانی ہے کہ ایک فنکار ہے، مصور ہے، اور وہ ان کا بچپن کا دوست ہے، اس کا نام بھی انہوں نے علامتی ہی رکھا ہے، نہار. جی جی تو وہ جو ہے اس کو تلاش کرتا ہوا جب ان کا بچپن کا دوست پہنچتا ہے تو اس کی ملاقات ایک پہلوان سے ہوتی ہے، اور وہ پہلوان ان کا بیٹا ہوتا ہے. تو اس کو کتنا بڑا تضاد ہے کہ کہاں ایک فنکار، اور فنکار بھی ایسا جو اپنے فن میں ڈوبا ہوا ہے، جسے دنیا داری سے کوئی غرض نہیں ہے، جس کو اس کا بھی نہیں پتا کہ اس کی پینٹنگ کی کتنی اہمیت ہے، اور جو باتیں بھی بڑی فنکارانہ کرتا ہے. مثلاً وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے نام کی تختی اتار دیتا ہے مکان سے، اور کہتا ہے کہ نام میں کیا رکھا ہے، نام سے تو پہچان نہیں بنتی، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی تہداری کی باتیں. اس کا بیٹا پہلوان ہے. تو بیوی کا ایک رویہ ہے جو فنکاروں کی بیوی کا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شوہر بالکل ناکارہ ہے اور ناکام ہے زندگی میں. تو یہ اتنی بڑی کہانی ہے، میں ایک آئینہ ہوں، اس کا ٹائٹل ہی میں ایک آئینہ ہوں. یعنی یہ ہمارے سب فنکاروں کا المیہ ہے، ہم لکھنے والوں کا المیہ ہے، خود ان کی اپنی ذات کی کہانی ہے. بحیثیت افسانہ نگار وہ نہیں پہچانے جاتے تھے، بحیثیت صداکار پہچانے جاتے تھے، جب کتنے بڑے افسانہ نگار تھے، ایک عام آدمی ملتا. تو بات یہ ہے کہ جس ملک میں لٹریسی ریٹ اتنا کم ہو، جس ملک میں کتابوں خریدنے کی سکت نہ ہو، جہاں لائبریریاں ختم کر دی گئی ہوں، وہاں پر اگر کوئی ان کو نہیں، عام آدمی نہیں جانتا تو یہ بات نہیں ہے. لیکن جو رائٹر ہے،
جو نقاد ہے، جو محقق ہے، وہ وہ ضرور جانتا ہے۔ یقیناً ان کو جانتا ہے ڈاکٹر صاحب اور یہ ان تو پر بڑی لکھتا خوبصورت بات کی آپ نے کہ چلیے عام آدمی کے جاننے سے تو ہمیں بھی ایسی کوئی، کسی کو بھی دلچسپی نہیں ہوگی ایسی، لیکن اگر محقق جانتا ہے، اس زمانے کا افسانہ نگار جانتا ہے، یا تاریخ میں ان کا ایک ذکر موجود ہوتا ہے، تو یہ ان کے لیے بڑی بات ہے نا۔ رضوان بھائی، آپ نے زندگی گزاری، دوستداری، آپ ان کے ساتھ تعلقات رہے، اور حیدرآباد سے تعلقات، اور اس زمانے کے تعلقات کہ جب سب دوست ہوتے ہیں، بالکل جو صحیح۔ دوست بنانے کی اصل عمر ہوتی ہے، تو بحیثیت ایک دوست کے اور بحیثیت ایک ساتھی کے، یہ بھی تو ایک رول ہوگا نا ان کا آپ کے ساتھ۔ شکیل خان، میں کیا عرض کروں کہ یہاں آ کر میں بہت تذبذب کا شکار ہو جاتا ہوں ان پر گفتگو کرتے ہوئے، کہ پوری زندگی کا جائزہ لے لیں، بہت ذمہ دار آدمی، بھلے آدمی، محبت والے آدمی، اس کے باوجود وہ محفل سے گریز کرتے تھے۔ مطلب محفل آرائی ان کی نہیں تھی، نہ مطلب نہ جی جی، ایک تو محفلوں کے آدمی ہیں۔ بینکنگ کی جاب اس زمانے میں تو بہت زیادہ سخت ہوتی تھی، جی پھر ظاہر ریڈیو پہ آتے اپنے کام کے لیے، لیکن وہ محفل نہیں لگاتے تھے۔ میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ آپ کو یاد ہو شکیل فاروقی کے اس پر، جی 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 کہ 60 برس کی ملازمت کر کے آدمی اب اپنا تخلیقی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں یا وہ جو تخلیق کر چکا ہوتا ہے اس کو جمع کر کے لوگوں کے سامنے لاتا ہے۔ جی تو گو انہوں نے 85 سال کی عمر پائی، لیکن میرے نزدیک 60 سال ریٹائر ہونے کے بعد وہ ان فیکٹ سوسائٹی سے ریٹائر ہو گئے تھے۔ ٹھیک، تو ان کے بہت کم آپ کو شناسہ ملیں گے، بہت کم لوگ ان کے دوست ملیں گے، اور ایسے اچھے بھلے، بلکہ ان کو زیادہ پروجیکٹ تو کینیڈا میں کیا گیا، وہاں جو چھوٹے چھوٹے یوٹیوب چینلز ہیں نا، جی انہوں نے انہیں غنیمت جان کر ان کے صحیح، بہت انٹرویو کیے ٹھیک، جو اب ڈالے جا رہے ہیں۔ صحیح، اب اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک دو تین باتیں اور کہہ دوں۔ جی 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 رضم، ایک تو سندھ یونیورسٹی سے جی ہاں، 2 طلبہ نے MA کا ان پر وہ لکھا ہے مقالہ، ٹھیک، اور اس وقت ان پر PhD ہو رہی ہے پنجاب یونیورسٹی میں، ایک خاتون کر رہی ہیں۔ ان کے بارے میں اگر آپ اجازت دیں تو میں 4 سطریں پڑھ دوں ڈاکٹر جی وزیر آغا کی۔ جی 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 جی، ہم جو تو ساری باتیں آ جائیں گی کہ ہم جس طرح سمجھ رہے ہیں انہیں، ڈاکٹر وزیر آغا بھی انہیں ایسا ہی سمجھتے تھے۔ اچھا، ایک اعلیٰ پائے کے افسانہ نگار کی سب سے بڑی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ جب معمولی سے واقعے کو بھی محسوس کرے تو وہ ایک جیتی جاگتی کہانی میں تبدیل ہو جائے۔ سلطان جمیل نسیم کو قدرت کی طرف سے یہی خوبی ودیعت ہوئی، اسی لیے ان کے افسانوں میں کہانی پن اپنی ساری جاذبیت اور تنوع کے ساتھ ابھرا ہے۔ علامتی تحریروں کے اس دور میں جب کہانی محض ایک ہیبلا سی بن رہی ہے، سلطان جمیل نسیم نے کہانی کو واقعاتی بنیاد مہیا کی ہے۔ یہ دراصل چند سطریں ہماری پوری گفتگو کا ماحصل ہیں۔ تو ڈاکٹر وزیر آغا کی گواہی ہے نا سر، ہم- اتنا بڑا نام جیت۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر وزیر آغا جس سطح پر جی ہاں، سوچ رہے ہیں، جی ہم ان سے نسبتاً خاصی، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں میں تو بہت ہی چھوٹی سطح کا آدمی ہوں اس وقت، چونکہ یہ تو ادب و اعمال کے بہت اہم لوگ ہیں، میں تو ماہ و سال کی وجہ سے شاید تھوڑی سی اہمیت اختیار کر گیا اپنی عمر کی وجہ سے۔ نہیں رضوان بھائی، آپ بھی ماشاءاللہ افسانہ سلطان نگار جمیل اور نسیم نظامت کار۔ پر میں یہی کہوں گا کہ میں پوری تیقن کے ساتھ یہ بات آج آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سلطان جمیل نسیم پر اور ان کی تحریروں پر اور ان کے افسانوں پر کام شروع ہوگا، کیونکہ سوشل میڈیا نے PR کا سلسلہ جو تھا نا اسے مضبوط کیا ہے۔ جی جی، اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی ان کے نام پر کون پیسے خرچ کرے گا، ان کے بچے صحیح، ان کے لیے تقریب کیوں منعقد کریں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن اب جو سلسلہ شروع ہوا ہے سوشل میڈیا کا، اس میں لوگ بین کر ڈھونڈ کر لا رہے ہیں لوگوں کو، جی بے شک، ان پر کام ہو رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان پر مزید ان کی خوبیاں ہم اجاگر کریں گے۔ اور ہمارے درمیان آج کی اس نشست میں میرے لیے تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس وقت اردو جو افسانہ لکھا جا رہا ہے پاکستان میں، جی کراچی میں اخلاق صاحب جس سطح کے افسانہ نگار جی ہیں، ماشاءاللہ اس جناب، میں کوئی شک شبہ جی نہیں۔ جی، کوئی شبہ اچھا، نہیں۔ افسانہ لکھنا ایک الگ چیز ہے، افسانے کو پڑھ کر، دوسروں کے افسانوں کو پڑھ کر اس پر بھی نگاہ رکھنی کہ افسانہ کہاں جا رہا ہے۔ جی
اخلاق صاحب چونکہ یہ بھی محفل کے آدمی نہیں ہیں، کمرے میں بیٹھ کے پڑھنے والے آدمی ہیں، تو ان کی جو رائے آخری ہوگی ان کی افسانہ نگاری کے بارے میں، جی، میرے بحث خیال یہ سے وہ تو- ایک حتمی رائے جی بالکل بالکل، کوئی شک نہیں اس میں. میرے ساتھ آن لائن جنید بختیار موجود ہیں، آپ صاحبزادے ہیں سلطان جمیل نسیم صاحب کے. اس کے علاوہ میرے خیال سے کچھ 2 بچیاں اور بھی موجود ہیں، آپ کی صاحبزادیاں موجود ہیں. آپ جنید بختیار نے کہا تھا کہ میں صرف ایک لائن بولوں گا اور صرف شکریہ ادا کروں گا، تو میں پروگرام کے اختتام سے پہلے کہ میں اخلاق بھائی سے پروگرام کے اختتام کی گزارش کروں اور اس کو کنکلوڈ کرنے کی گزارش کروں، اس سے پہلے جنید کو لینا چاہوں گا، یا کوئی آپ کی بچیوں میں سے کوئی بولنا چاہے تو اس سے درخواست کروں گا کہ وہ بولیں. بہت شکریہ شکیل صاحب. میں صرف اس قابل تو ہوں نہیں، یہاں پہ محترم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اس قدر بولا ہے، اتنا اچھا بولا ہے سلطان جمیل صاحب کے لیے کہ اب کوئی گنجائش نہیں بنتی میرے لیے. میں صرف ان کے لیے ایک کتاب، آخری کتاب آج سے 18 سال پہلے چھپی تھی ان کی کتاب، اس کا نام ہے ایک ہی مٹی کے لوگ، اور اس میں انہوں نے انتصاب کیا تھا ادب سے محبت کرنے والوں کے نام. اور جو یہاں پہ تقریب میں لوگ بیٹھے ہیں اور جو تقریب کروا رہے ہیں، یہ ان کے لیے اور میرے لیے باعث شرف بات ہے، اور بہت شکریہ. اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکوں گا. بس ایک صبا صاحب کا ایک شعر بھی ہے اس میں، ہر سال یہ سمجھ کے گزارا ہے اے صبا، یہ عشق کی صدی میں عداوت کا سال ہے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جنید، بہت شکریہ آپ کے ساتھ رہنے کا. اور اخلاق بھائی، پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہوئے ہم اس ساری چیزوں کو آپ کس طرح سے کنکلوڈ کریں گے، کس طرح سے اس کو سموئیں گے ہماری ساری گفتگو کو اپنے الفاظ میں؟ میرے لیے تو ان کی جو مرکزی جہت ہے، ہمہ جہت تو وہ تھے، مرکزی جہت شاید ہم اور کچھ جہتوں پہ ہم بات بھی نہیں کر سکے ہیں. جی مثلاً ان کی شاعری بھی ہے اور ڈرامے بھی ہیں ڈرامے ان بھی کے، ہیں، جی. لیکن کیونکہ ان کا حوالہ سب سے مضبوط افسانہ مجھے نظر آتا ہے، تو ایک دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ خیر و شر والی جو بات تھی جی، کہ وہ ان کے لیے بہت کلیئرلی ڈیفائنڈ، خیر و شر کے معاملے میں خیر و بالکل شر کے معاملے. جی. سماجی ناہمواری جو ہے صحیح. وہ کلیئرلی ڈیفائنڈ. اچھا، وہ اپنا رول جو ہے، ایک افسانہ نگار کا ایک کردار بھی ہوتا ہے نا جی اپنا، جی. کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس ناہمواری کو کیسے دیکھتا ہے، اور اس کے خاتمے کی جو کوشش کر رہا ہے وہ نیم دلی سے کر رہا ہے، صرف آرٹسٹک انداز میں کر رہا ہے، جی ہاں. یا پوری طاقت سے کر رہا ہے. جی تو ہی واز ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. اور مجھے تو کئی جگہ پہ کئی ان کی چیزیں پڑھ کے یہ لگتا تھا کہ یہ بہت کرب میں رہتے، یہ بہت تکلیف میں رہتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر اسی ناہمواری پہ سماجی ناہمواری پر اور اس پہ اور اسی ظالم اور مظلوم کی نظام دنیا پر رہتی ہے. جی ہاں. اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک افسانہ نگار کے طور پہ بس ایک حد تک کر سکتے ہیں، یعنی اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں، اس کو ختم نہیں کر سکتے. نتیجتاً وہ ایک کرب سے گزرتے رہتے. صحیح. ایک بات تو یہ. دوسرا عام خیال یہ ہے کہ دیکھیے افسانہ جو ہے وہ تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ 2-3 چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں. ایک آپ کا مشاہدہ ہو، ایک آپ کا تجربہ ہو، جی اور ایک آپ کا تخیل ہو. ٹھیک. یہ 3 ایلیمنٹس جو ہیں نا، یہ اگر موجود ہیں اور آپ کو کچھ تھوڑی سی گمکری آتی ہے تو آپ ایک افسانہ تخلیق کر سکتے ہیں، اچھا افسانہ تخلیق کر سکتے ہیں. جو اچھا افسانہ نگار ہے وہ اس سے ایک قدم آگے جاتا ہے، جی اس تخیل سے، اس تجربے سے اور اس مشاہدے سے، اس کے کمبینیشن سے ایک قدم آگے بڑھتا ہے، اور وہ معنویت کی ایک دنیا ساتھ لے کے، نئی دنیا ساتھ لے کے چلتا ہے. ٹھیک. کہ وہ کمبینیشن تو بن گیا، جی جی. لیکن اس کا نتیجہ، قاری پر اس کا امپیکٹ اور وقت پر اس کا امپیکٹ، کہ وہ چیز جو آج لکھی گئی اس کا اثر آنے والے اشروں پر بھی ہوتا ہے، جی ہاں. اور آنے والے زمانوں میں جو ہوتا ہے. جی جی. تو وہ ان کے افسانوں کی بہت بڑی خوبی یہ ہے
کہ وہ ان 3 بنیادی چیزوں سے آگے ہٹ کر ایک تہداری کا افسانہ اور ایک معنی کا افسانہ وہ تخلیق کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے. اور میں بالکل رضوان صدیقی صاحب کا اور فاطمہ حسن صاحبہ کا ہم خیال ہوں کہ ان پر کام کم ہوا ہے, ان پر کام بہت ہونا چاہیے. اور ایک بات جو مطلب مجھے ذرا سا پریشان رکھتی ہے کیونکہ وہ مجھے پتہ نہیں ہے, تو جیسے کیوریوسٹی ہوتی ہے, جب ان کا انتقال ہوا تو وہ یہاں پر اپنی کتاب کی اشاعت کے لیے آئے تھے کینیڈا سے, اور وہ اشاعت کے مراحل میں تھی. مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سی کتاب تھی, جی جی اس کی اشاعت کا کیا ہوا. صحیح. آج 1 برس گزر گیا ہے. اگر وہ مطلب یہ کہ کسی فارم میں ہے جی تو اس کو مکمل ہونا چاہیے, شائع ہونا چاہیے, سامنے آنا بالکل چاہیے. جی. میں پوچھوں گا تاجدار عادل صاحب سے بھی جی جی کہ اس کا وہ کیا ہے کتاب. کس حیثیت مجھے میں ہے, کہاں پر؟ ایک جاننے کی جستجو ہے ٹھیک. کہ وہ اس کے لیے یہاں پہ آئے تھے جی جی اور یہاں پہ دست اجل نے ان کا ہاتھ تھاما یا. اور ہم سے جدا جدا کر دیا. جی. لیکن میں توقع رکھتا ہوں کہ ان پہ کام بھی ہوگا, اور وہ جو کتاب ہے جس کے لیے وہ آئے تھے وہ بھی انشاءاللہ سامنے آئے گی, شائع ہوگی. بالکل. بیٹی نے کتاب کا نام لیا تو وہ کتاب ابھی جوش ملیح آبادی لائبریری میں ان کے 3 مجموعے ہیں 4 میں سے, اور وہ جو کتاب ہے اس کا مجھے ابھی پتہ چلا ان کے صاحبزادے سے. تو میں اس پروگرام کے توسط سے ہی ان سے گزارش کروں گی کہ جو 2 مجموعے اور ہیں رہ گئے ہیں, مثلا ہمارے پاس ایک شام کا قصہ ہے, سایہ سایہ دھوپ ہے اور میں آئی نہ ہوں, کھویا ہوا آدمی نہیں ہے, اور یہ جو ایک اخلاق بھائی نے ذکر کیا جس مٹی کے کتاب لوگ, کا. جی. ان کا تذکرہ ہے بہت جگہ, مٹی کے لوگ کتاب کا. اچھا. لیکن اب وہ مسودہ یہاں کس کے پر پاس؟ ہمارے نہیں, پاس نہیں انشاءاللہ ہے. ہم درخواست کرتے تو ہیں. ہم درخواست کرتے ہیں کہ جوش ملیح آبادی لائبریری کو اگر وہ دے دی جائے جی. تو یہاں محفوظ ہو جائے گی, اور پڑھنے والے ہمارے بہت اسٹوڈنٹس یہاں پہ آتے ہیں. اور پھر یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ تھیٹر اکیڈمی ہے جو پرفارم بھی کرتی ہے, داستان گوئی بھی ہوتی ہے. جی جی پڑھا تو داستان گوئی نے بھی افسانوں کو دوبارہ ریوائیو کیا ہے. تو میں تاجدار سے بھی اور ان کے صاحبزادے جنید سے بھی ہم درخواست کریں گے, کہیں نہ کہیں سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. بالکل ہماری لائبریری کو پہنچا دیں. اچھا, اس سے پہلے کہ آپ آخری اختتام میں صرف وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ روانی میں ایک بہت بڑا نام جو سلطان جمیل نسیم سے جڑا ہوا ہے وہ ہے حمایت علی شاعر. شاعر صاحب وہی اس پہلے ڈرامے میں شریک تھے ان کے ساتھ. اچھا, ماشاءاللہ. حیدرآباد میں حمایت علی شاعر اور سلطان جمیل نسیم اور 2-3 لوگ کا ایک وہ تھا, ہم تو بعد میں ان کے ساتھ شامل ہوئے, تو وہ ان کے بہت قریب تھے. تو سننے والے کے نوٹس میں آ جائے کہ حمایت صاحب کا رول بھی بہت اہم تھا حیدرآباد میں, اور سلطان جمیل نسیم ان کے ساتھ بہت, اور کراچی جب واپس آئے تب بھی ان سے بہت تعلق تھا. ایک اور چیز جو میں خاتون اس لیے ضرور پوائنٹ آؤٹ کروں گی کہ انہوں نے خواتین کے کردار کو بڑا مضبوط لکھا ہے. مثلا اس میں ایک خاتون وہ ہے جو اپنے شوہر کو صرف اس کی رشوت اور اس طرح کی بے اخلاق حرکتوں کی وجہ سے چھوڑ دیتی ہے, رشوت کی وجہ سے بنیادی طور پہ. وہ مرد اور اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی ہے, وہ اپنے بیوی اور بچوں کو ایک اسٹیٹس دینے کے لیے رشوت لیتا ہے, تو وہ خاتونوں سے بڑی عظیم خاتون تھی ڈاکٹر صاحب, اس لیے آج کل تو رشوت کی وجہ سے شادی کر لیتی ہیں. دیکھیں آپ ایک اس سے لاٹھی سے نہ نہیں ہیں جی, ہیں بہت ایسی خواتین بھی ہیں جو نہیں روکتی ہیں. اچھا, دوسرے ایک کردار ان کا بہت اچھا, وہ تو بالکل میرے ذہن سے چپکا ہوا ہے, جو ایک پاگل لڑکی کو بچہ پیدا ہوتا ہے پاگل خانے میں, اور وہی جو کہ محافظ ہے وہی اس کی وجہ ہوتا ہے, مگر آخر میں وہ بچہ اس کو مار دیتا ہے. تو یہ کہانی بڑی, حالانکہ بہت نازک موضوع ہے, لیکن انہوں نے بڑے خوبصورتی سے اور بڑی تہداری سے اور بڑی سنبھال کر سلیقے سے, جس کو سلیقہ کہتے ہیں تحریر کا, اس سے لکھا ہے. تو یہ ان کے موضوعات میں بہت تنوع ہے, اور جیسا آپ نے کہا نوسٹیلجیا اور ڈیمنشیا, ان دونوں کو بھی ملا کر انہوں نے کہانی بنائی ہے جو آج کی زندگی کا المیہ ہے. تو ہم سب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں
کہ یقیناً وہ ایک بڑے افسانہ نگار تھے اور ہم گفتگو ہی اس پر کر پاتے ہیں جس نے کوئی کام کیا ہو، اور اتنی گفتگو ہوئی ہے اور اتنی جہتیں نکلی ہیں جو یقیناً ان کی کہانیوں میں بہت ساری موجود جہات ہے۔ پہ تو ہم گفتگو ہی نہیں کر سکے جس طرح سے اخلاق صاحب نے فرمایا۔ جی ہاں۔ میں بہت شکر گزار ہوں رضوان صدیقی صاحب آپ کا، ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ آپ کا، اخلاق احمد صاحب آپ کا، اور زیب اسکار حسین، جنید بختیار اور دیگر جو لوگ بھی ہمارے ساتھ لائن پہ رہے، میں آپ تمام حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی اس طرح کے پروگرامات کرتا رہے گا۔ ہمیشہ ہم اس کوشش میں رہیں گے کہ ان سارے لوگوں کو سامنے لایا جائے کہ جنہوں نے کسی بھی طرح سے اردو کی، اردو ادب کی، اردو شاعری، افسانے، ناول یا کسی بھی طرح سے اردو کے حوالے سے جو لوگ جڑے ہیں، اور آرٹس کونسل آرٹ اور کلچر کے حوالے سے جو لوگ ہیں، ان کے لیے ہم کام کرتے رہیں۔ آرٹس کونسل کی جانب سے شکیل خان آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔